نادر کی کار جب چھوٹے سے ہوٹل کی عمارت کے سامنے رکی تو شام کے دھندلے سائے تیزی سے تاریکی میں بدل رہے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب خاموشی اور افسردگی سی پھیلی ہوئی تھی۔ نادر نے کار کی بتیاں بجھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ درخت کی ٹہنیوں سے پتے جھڑ چکے تھے اور دور دور تک سڑک پر ان پتوں کا فرش سا بچھا ہوا تھا۔ فضا میں رفتہ رفتہ خنکی بڑھ رہی تھی۔ نادر نے منہ کھولا اور ہلکی سی جمائی لی۔ خدا کی پناہ 50 میل کا فاصلہ بھی کتنا عذاب تھا، اور یہ جنگل کتنا ویران اور سنسان ہے۔ ننگ دھڑنگ درخت، ہیبت ناک سناٹا، کوئی پرندہ بھی تو نہیں بولتا۔ چلو اچھا ہوا کہ راہ میں ایک ہوٹل مل گیا، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس ویران جگہ پر کس شخص نے یہ ہوٹل بنوایا ہے۔ ضرور وہ کوئی بیوقوف انسان ہوگا۔ بھلا اس ویرانے میں اس ہوٹل میں کون آئے گا؟ نادر نے اپنے آپ سے کہا۔ نادر اپنی اندرونی جیب ٹٹول رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی انگلیاں نرم چمڑے سے بنے ہوئے خوبصورت بٹوے سے ٹکرائیں اور نادر کا جسم مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے بٹوا باہر نکالا جو نئے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ روپیہ تھا جو اسے مختلف دکانداروں نے اپنا مال پیشگی منگوانے کے لیے اسے ادا کیا تھا۔ نادر کا یہی کام تھا کہ وہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں گھومتا اور آرڈر وصول کرتا، اور تنخواہ کے علاوہ اسے کمیشن بھی اچھا خاصا مل جاتا تھا۔ اس نے نوٹوں کو احتیاط سے گنا اور دوبارہ بٹوے میں رکھ دیا، اور دل ہی دل میں حساب لگانے لگا کہ اس مرتبہ کمیشن کی رقم دگنی ہو گئی ہے۔ حالانکہ اس کو پیسہ کماتے ہوئے کافی عمر گزر چکی تھی، لیکن اس نے اب تک شادی نہ کی تھی، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ تھوڑا پیسہ جمع کر کے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرے۔ اور مالدار آدمی کو تو حسین اور تعلیم یافتہ عورت بھی آسانی سے مل جاتی ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ یکایک اسے بھوک کا شدید احساس ہوا اور اسے تھکن بھی محسوس ہونے لگی۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسی ہوٹل کی طرف بڑھنے لگا جہاں پر ایک تیل سے جلنے والا لیمپ روشن تھا۔ باہر لان میں 4-5 میزیں اور کرسیاں پڑی تھیں، لیکن وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ نادر نے ادھر ادھر دیکھا اور سوچا کہ کمال ہے، کوئی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ غالباً اس ہوٹل میں کوئی شخص موجود ہی نہیں ہے۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا ہال میں داخل ہوا اور ایک گھومتی ہوئی نظر سے اس نے ہال کا جائزہ لیا۔ یہاں ہر چیز صاف ستھری اور عمدہ تھی۔ یہاں لگا ہوا فرنیچر بھی بیش قیمت اور نیا نظر آتا تھا، مگر یہاں پر بھی کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ اس نے کاؤنٹر پر رکھی ہوئی گھنٹی پر زور سے ہاتھ مارا، جس کی آواز پورے ہال میں گونجنے لگی۔ پھر نادر نے دوسری جانب سے قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ سنی، جیسے کوئی شخص ادھر آ رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ کم سے کم ایک شخص تو ہے۔ ہال کے مشرقی کونے سے ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا اور ایک چھوٹے قد کا موٹا گنجا شخص ہال میں داخل ہوا۔ معاف کیجیے گا سر، میں کچن میں تھا، اس نے نادر کو دیکھ کر بڑے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ نادر نے اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیا اور اسے یوں محسوس ہوا کہ یہ ہوٹل کا مالک کوئی انسان نہیں بلکہ عجیب سی مخلوق ہے۔ پہلی نظر میں وہ کوئی بچھو سا آدمی دکھائی دیتا تھا، جس کے چہرے پر نیلے رنگ کی گول گول آنکھیں تھیں اور کانوں پر سیاہ موٹے بال اگے ہوئے تھے۔ اس نے ایک گنجی چندیا پر تیل لگا رکھا تھا۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر وہ مسکرانے لگا۔ اس کے دانت دیکھ کر نادر کے جسم میں خوف کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ دانتوں کا رنگ سنہری تھا، جیسے وہ سونے کے بنے ہوئے ہوں۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں مکڑی کی ٹانگوں کی طرح پتلی، بالدار اور مڑی ہوئی تھیں۔ جب اس نے الماری سے ایک بوتل نکال کر کاؤنٹر پر رکھی تو نادر کو یوں محسوس ہوا جیسے بوتل پر کوئی بڑی سی مکڑی چمٹی ہوئی ہے۔ اس نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے اور منہ پھیر کر بولا، اس ہوٹل کا مالک کون ہے؟ میں ہوں سر، اور کون ہوگا؟ اس کی آواز میں کچھ ایسی چبھن تھی کہ نادر کا جی متلانے لگا۔ اس کے دل میں اس شخص کے خلاف نفرت اور حقارت کا بے پناہ جذبہ ابھرنے لگا۔ اوہ، تو آخر کیا نام ہے تمہارا؟ نادر نے اس سے پوچھا۔ اس خادم کو زیڈل کہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ میں یہاں صرف ایک رات کے لیے کمرہ لینا چاہتا ہوں، اگر کوئی خالی ہے، اور ہاں، رات کا کھانا بھی۔ ضرور ضرور، زیڈل نے اپنی چمکدار نیلی نیلی آنکھیں گھما کر جواب دیا۔ پھر اس نے گلاس میں ایک مشروب انڈیل کر نادر کی طرف بڑھایا۔ لیجئے سر، اسے چکھیے، یہ خاص اسی ہوٹل میں بنایا گیا ہے۔ نادر نے وہ مشروب پیا اور اس کے تھکے ہوئے اعصاب میں جان آئی اور دل و دماغ کی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہونے لگی۔ اب اس نے دوبارہ غور سے زیڈل کو دیکھا اور اپنی حماقت اور بزدلی پر دل ہی دل میں مسکرانے لگا اور سوچنے لگا
کہ میں بھی کتنا بیوقوف ہوں جو اس آدمی سے خواہ ڈر رہا تھا۔ یہ تو سیدھا سادہ شخص ہے، لیکن اس کے دماغ میں کچھ خلل ضرور لگتا ہے۔ دیکھو میرا کچھ سامان کار میں رکھا ہے، نادر نے کہا۔ یہ سامان میرے کمرے میں بھجوا دو اور اب میں منہ ہاتھ دھوؤں گا اور میرے لیے کچھ کھانا بھی تیار کرو۔ بہت بہتر سر، زیڈل نے کہا اور ہوٹل کا رجسٹر لے کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اور دستخط کرنے کے بعد جب نادر نے قلم زیڈل کو واپس کیا تو ایک ثانیے کے اندر اس کی انگلی زیڈل کے ہاتھ سے مس ہوئی تو نادر کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سوئی اس کی انگلی پر چبھ گئی ہو۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ خدا رحم کرے، اس شخص کے ہاتھ پہ بال ہیں یا سوئیاں؟ کیا ہوٹل کا سارا دھندا تمہارے ہی ذمہ ہے؟ کوئی ملازم وغیرہ نہیں ہے؟ سر ملازم تو کئی تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خزاں کے اس موسم میں یہاں کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے میں نے تمام ملازموں کو رخصت دے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، نادر نے بے صبری سے کہا۔ اب مجھے جلدی سے میرا کمرہ دکھاؤ۔ جی ہاں، کمرہ دیکھ کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ نہایت آرام دہ کمرہ ہے، اس کے ساتھ غسل خانہ بھی ہے۔ میں کرائے میں خاصی رعایت کر دوں گا، لیکن یہاں آپ کو چند دن قیام کرنا ہوگا۔ میں تو فی الحال ایک رات کاٹنا چاہتا ہوں، نادر نے کہا۔ پھر کبھی ادھر آنے کا اتفاق ہوا تو میں ضرور ٹھہروں گا۔ زیڈل نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ لکڑی کا بنا ہوا بھاری دروازہ بغیر آواز پیدا کیے کھل گیا۔ چلیے سر، آئیے، آپ کا کمرہ دوسری منزل پر ہے۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر جا رہے تھے۔ لکڑی کی بنی ہوئی سیڑھیاں، نرم قالین ان پر بچھا ہوا تھا۔ زیڈل خاصا مالدار آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کمبخت، سیڑھیوں پر کون قالین بچھاتا ہے؟ نادر نے سوچا۔ لیکن اس آدمی کی ذات عجیب سی معلوم ہوتی ہے، یہ مجھے کوئی بدذات معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے اس سے کیا، ایک رات کا تو معاملہ ہے، آئندہ یہاں آنے پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ لیجئے سر، یہ آپ کا کمرہ آ گیا۔ زیڈل نے دوسری منزل پر مغربی برآمدے کی جانب مڑ کر پہلے ہی کمرے کے سامنے رکتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے سر کہ برآمدے میں کچھ اندھیرا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں چاند نکل آئے گا اور یہ فضا بے حد رومان انگیز ہو جائے گی سر، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور ایک قہقہہ لگا دیا۔ اگر آپ کہیں تو ایک اور لیمپ لا کر برآمدے سے میں یہاں رکھ سکتا ہوں، ورنہ کمرے کے لیمپ سے کام چلا لیجئے۔ یہ برابر میں غسل خانہ ہے، آپ منہ ہاتھ دھو لیں اور میں ابھی آیا۔ اس کے جاتے ہی نادر کو کچھ اطمینان ہوا اور گھبراہٹ جاتی رہی۔ نہ جانے کون ہے یہ شخص، اس شخص سے مجھے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے بڑبڑا کر کہا۔ اس شخص میں کوئی بدرو تو نہیں آ گئی؟ اندھیرے میں وہ بالکل ایک مکڑی کی طرح چلتا ہے۔ ہاں، پتہ نہیں وہ ایک مکڑی کیوں لگتا ہے، اس نے سوچا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور لائٹ جلا دی اور ایک چھوٹا سا لیمپ بھی میز پر رکھا ہوا تھا، اس نے اس کو بھی جلا دیا۔ اس کی زرد روشنی میں نادر نے کمرے کا سرسری سا جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ کمرے میں نہایت ہی بیش قیمت اور عمدہ فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ شمالی گوشے میں رکھی ہوئی مسہری، قالین، ٹائم پیس، چینی مجسمے، کھڑکیوں پر اور دروازوں پر ریشمی پردے، چھت پر لٹکتا ہوا ایک بڑا سا جھاڑ، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی بادشاہ کے قدیم محل کے سجے سجائے کمرے میں آ گیا ہے۔ اسے کمرہ گھومتا ہوا سا محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سر کو جھٹکا دیا اور آگے بڑھ کر لیمپ کی بتی اونچی کر دی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کی دیوار پر نہایت قیمتی اور حسین فریموں میں جڑی ہوئی نادر تصویریں بھی آویزاں ہیں، اور ان تصویروں کے قریب کیا تو باری باری انہیں دیکھنے لگا، لیکن پہلی تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ دہشت سے کانپ اٹھا۔ یہ ایک بڑی بھورے رنگ کی مکڑی کی تصویر تھی جو اپنی گول گول آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ نادر کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ مکڑی آہستہ آہستہ جان پکڑ رہی ہے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹا، اس کی ٹانگیں لرزنے لگیں اور چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ مکڑی بلا شبہ جنبش کر رہی تھی، اس کی پتلی پتلی بالدار ٹانگیں حرکت میں تھیں اور وہ فوراً ہی ساکت ہو گئیں۔ نادر نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ مجھے نہ جانے کیا ہوتا جا رہا ہے، کہیں میں پاگل تو نہیں ہو رہا؟ کیا یہ فریم کے اندر لگی ہوئی تصویر حرکت کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب فریب کا کرشمہ ہے۔ اس نے لیمپ ہاتھ میں پکڑا اور دوبارہ تصویر کے نزدیک چلا گیا، لیکن یہ تو واقعی بے جان ہے، کاغذ پر بنی ہوئی ہے شاید۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔